السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون۔ کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا کہ کاش میری قوم جان لے یہ بات کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور اس نے مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی اور نہ ہی ہم نازل کرنے والے تھے، وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی، پھر یکایک وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے۔ سامعین کرام، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 اور اسی سورت سے آیت نمبر 26 سے لے کر کے 29 تک، یعنی 26، 27، 28، 29، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے، یعنی آیت نمبر 13 سے آغاز ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کا ذکر فرمایا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 رسولوں کو بھیجا۔ پہلے 2 رسولوں کو بھیجا، اور جب ان 2 رسولوں کی تکذیب قوم کے لوگوں نے کی، ان 2 رسولوں کو قوم کے لوگوں نے جھٹلایا، تو ان 2 رسولوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کی تائید کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھیجا۔ جب تینوں رسولوں نے مل کر کے قوم کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا تو قوم کے لوگوں نے تینوں کی تکذیب کی، اور تکذیب کرتے ہوئے کہا کہ بھائی تم تینوں بھی ہمارے گاؤں کے بالکل ایک انسان کی طرح سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اپنے پیغام کو، اپنی وحی کو بھیجا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں پر بھی وحی کر سکتا تھا، لہٰذا ہم تم لوگوں کو نہیں مانیں گے۔ قوم کے لوگوں نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھیے، اللہ جانتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول ہیں، اور اگر نہیں مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پر بیان کیا، اور پھر جب ان لوگوں نے اپنے رسولوں کو، جب رسول بار بار ان کو یاد دہانی کراتے رہے، ان کو توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، شرک اور کفر اور دنیا کی برائیوں سے کٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے راہ پر لگانے کی کوشش کرتے رہے، تو اس وقت قوم کے لوگوں نے ان کو دھمکی دیا، کہا کہ اگر نہیں مانو گے تو پتھر سے پیٹ پیٹ کر کے مار دیں گے، اگر نہیں مانو گے تو ہماری طرف سے دردناک عذاب ملے گا۔ اور اس کے بعد مختلف سازشوں میں لگ گئے قوم کے لوگ۔ جب قوم کے لوگ سازشوں میں لگ گئے اور انہوں نے یہ بات فائنل کر لیا کہ رسولوں کو مار دینا ہے، تو سماج کے گاؤں کے ایک آدمی کو، جو ذرا دور کنارے پر رہتے تھے، حبیب نجار، ان کو پتہ چلا۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، کہا کہ دیکھو، رسول لوگ جس رب کی پر ایمان لانے اور ان کی اطاعت کرنے کا حکم دے رہے ہیں، وہ تمہارا بھی رب ہے، تم کو بھی پالنے والا تمہارا بھی خالق ہے، لہذا کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اس کی عبادت نہیں کرو گے؟ کیا وجہ ہے کہ جو تمہارا رب ہے اس کو چھوڑ کر کے تم ایسوں کی عبادت کرو گے جو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کرنا چاہے تو وہ روک بھی نہیں سکتے ہیں؟ تو ایسے ہستیوں کی، ایسے چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جب اس طرح کی بات سمجھانا شروع کیا تو قوم کے لوگ ناراض ہو گئے، رسولوں کو چھوڑا۔ یہ جو بیچارہ سمجھانے والا، اللہ کا ولی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا ایک مومن، ایک سچا مرد مومن، جو قوم کے لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے، پورے کے پورے قوم کے لوگ ان پر پل پڑے اور ان کو مار کر کے، پیٹ پیٹ کر کے ان کو مار دیا۔ ان کو سامعین کرام، جیسا کہ کل بتلایا تھا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پتھر سے مار کر کے ختم کر دیا، جبکہ امام محمد بن اسحاق نے اپنے بعض اصحاب سے، اور انہوں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اس روایت کو حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر لکھا ہے کہ قوم کے لوگوں نے اس ایک آدمی کو جو پورے قوم کا بھلا چاہتا تھا، اس قدر مارنا شروع کیا کہ مارتے مارتے ان کے پیٹ کی جو انتڑیاں تھی وہ پیچھے کے راستے سے نکل گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ یہاں پر ہم نے پہلے ہی بتلایا تھا اور پھر بتلا دیتے ہیں، یہ
دعوت دین کا جو ڈگر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ کے توحید کی طرف، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بلانے کا جو رستہ ہے، یہ رستہ بڑا ہی پرخار ہے۔ جتنے بھی انبیاء اس رستے سے گزرے ان کو اذیت اور تکلیف اپنے قوم کے لوگوں ہی کی طرف سے اٹھانی پڑی، اور انبیاء کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ جو اس رستے پر نکلے انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی لائن کی شدت اور اس پرخار وادیوں کی جھاڑیوں سے الجھتے ہوئے گزار دی، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین، علماء کرام کا اور دعات کا آج تک ایک سلسلہ چلا آتا رہا ہے کہ جب بھی لوگوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، جب بھی داعیوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تو غیروں سے ان کو تکلیف نہیں پہنچی، اپنے قوم کے لوگوں سے ہی تکلیف پہنچی۔ ہم نے فار ایگزامپل آپ کو امام ابن تیمیہ کے بارے میں بتلایا تھا، فار ایگزامپل ہم نے آپ کو امام محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتلایا تھا۔ آپ ان کے ہسٹری کو جب پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ کیا تھے، صرف دوسروں کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، صحراؤں کی خاک چھان لی ان لوگوں نے، کھانا پینا ان لوگوں کا دشوار ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ کبھی بھی ایک بستی میں ٹک کر کے نہیں رہے، وہ ہر بستی کے لوگ ان کے نکالتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ایون اخیر میں کل عید ہے اور آج کی رات میں ان کو نکالا دیا گیا اور اسی رات میں ان کی وفات بھی ہو گئی۔ تو یہ جو ایک آدمی حبیب نجار، اس کو اس طرح سے قوم کے لوگوں نے مارا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے پاؤں سے اتنا کچلا ان کو کہ پیٹ کی انتڑیاں جو ہے وہ پیچھے سے ٹوائلٹ کے راستے سے باہر ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ جیسے ہی شہید ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فوراً فرمان آتا ہے، اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ وہ شہید ہوئے ہیں۔ اسی وقت اللہ عز و جل نے ان کو جنت کے اندر داخل کرا دیا، کہا قیل ادخل الجنہ، کیونکہ قوم کے لوگوں نے کیا کیا، ان کو شہید کر دیا، پیغمبر کو جھٹلایا اور ان کو شہید کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، اور جب وہ جنت میں داخل ہو گئے تو وہاں پر سے اسی وقت سے ان کو رزق دیا جانے لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام غم اور فکر اور پریشانیوں سے ان کو دور کر دیا گیا۔ لیکن مومن مومن ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، مومن کبھی بھی دھوکے باز نہیں ہوتا ہے، مومن کبھی بھی پیٹھ پیچھے ایک مسلمان کی یا ایک انسان کی غیبت کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ مومن مومن ہوتا ہے، مومن کبھی بھی کسی سے ملتا ہے تو اس کی خیر خواہی کی خاطر ملتا ہے، مومن کبھی کسی کو دھوکہ دینے والا بن کر کے نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے جیسے ہی حبیب نجار کو جنت میں داخل کرایا گیا تو اس نے کہا یا لیت قوم یعلمون، کاش کہ میری قوم بھی جان لیتی، کاش میری قوم، وہی قوم جنہوں نے ان کو پیٹ پیٹ کر کے مار دیا، کہا کہ کاش میری قوم کے لوگ بھی جان لیتی کہ ہم نے اللہ پر، اس کے رسول کی، اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا اور رسولوں کی اطاعت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو کس حال میں پہنچا دیا، میں کیسے جنت میں پہنچ گیا، کاش میری قوم کے لوگ جان لیتے۔ اور دیکھیے ایک مومن کی سوچ تھی کہ اس نے سوچا کہ کاش میری قوم کے لوگ جان لیتے، اور اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس کو نازل فرما دیا تاکہ لوگ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب نجار کو کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہے معزز سامعین کرام۔ ایک مومن کبھی بھی مومن سے یا کسی بھی انسان سے ملے خیر خواہ بن کر کے ملے، دھوکہ دینے والا بن کر کے نہ ملے، سازش رچ کر کے اس کو سامنے دوست بن کر کے ملے اور پیٹھ پیچھے غدار بن کر کے ملے تاکہ اس کو دنیا اور آخرت کی تباہیوں سے دوچار کر دیں، ایسا کبھی بھی کوئی مومن نہ ملے۔ معزز سامعین کرام، حبیب نجار نے جب اعزاز و اکرام کو دیکھا تو اللہ عز و جل سے فرمایا کہ یا لیت قومی یعلمون، اب تو وہیں پر اس نے سوچا کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم اس بات کو جان لے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور اس نے مجھے عزت والوں میں کر دیا ہے، یعنی اس نے تمنا کا اظہار کیا کہ میرے قوم کے لوگ بھی جان لیں کہ آج میں کتنی اچھی حالت میں ہوں۔ سامعین کرام، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں بھی اپنی وہ قوم کا ہمدرد تھا، اپنی زندگی میں بھی وہ اپنی قوم کا ہمدرد تھا اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کا ہمدرد تھا۔ زندگی میں کیسے ہمدرد تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت کے آیت نمبر 20 میں کہا کہ اس نے اپنے قوم کے لوگوں کو کیا کہا؟ اتبعوا المرسلین، رسولوں کی اتباع کرو۔ کیوں کہا؟
کیونکہ رسولوں کی اتباع میں ہی دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی ہے. اگر دنیا میں سربلندی چاہیے، آخرت میں خیر و بھلائی چاہیے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعزاز و اکرام چاہیے، تو اس میں رسولوں کی اتباع ضروری ہے. لہذا اس نے اتبعوا المرسلین جو اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ میرے قوم کے لوگوں رسولوں کی اتباع کرو، وہ اپنے قوم کے ساتھ ہمدردی کر رہا تھا. اور جب مر گیا تو مرنے کے بعد کیا کہا؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش میرے قوم کے لوگ جان لیتے کہ کیسے مجھ کو بخش دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اعزاز و اکرام پانے والوں میں سے کر دیا ہے. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک داعی جب لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، توحید کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بلاتا ہے، تو اس کے دل میں دشمنی نہیں ہوتی ہے. وہ اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، اپنی قوم کی اچھائی اور خیر و بھلائی کا وہ چاہنے والا ہوتا ہے. اسی لیے وہ قوم کے لوگوں کو بلاتا ہے. اور یہی چیز حبیب نجار کے اندر تھی، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے. سامعین کرام، امام سفیان ثوری نے عاصم احول سے اور انہوں نے ابو مزلج سے روایت کیا کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ حبیب نجار نے کہا کہ کاش میری قوم جان لے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں کر دیا ہے. اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ میں نے رسولوں پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا اور رسولوں کی تصدیق کی، ان کی اطاعت و اتباع کی، اس لیے مجھ کو یہ مقام ملا ہے. بہرحال اس نے اپنے قوم کے لوگوں کو یہ بتلانے کی خواہش اور تمنا کا اظہار کیا کہ جب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں تو کاش میرے قوم کے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو بخش دیا ہے، تاکہ ان چیزوں سے ان لوگوں کو بھی نصیحت حاصل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے بتائیے کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ جو تمنا اور اپنی خواہش کا اظہار حبیب نجار نے کیا تھا، اللہ عز و جل نے ہم لوگوں کو بتلایا یہاں پر. لیکن وہ قوم جس کو حبیب نجار نے سمجھایا تھا، اس قوم کا حال بہت ہی برا ہوا، بہت ہی برا ہوا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا، وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین. ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی اور نہیں ہم نازل کرنے والے تھے. کیا مطلب یہ کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے انتقام لینا چاہ رہا ہے جس قوم نے اپنے قوم کے ایک داعی کو تکلیف پہنچاتے ہوئے شہید کر دیا. اللہ اس سے بہت ناراض ہو گیا. ان رسولوں کا کیا ہوا اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، نہ ہی قرآن کی آیتوں میں ذکر ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ذکر ہے اور نہ ہی روایتوں میں آتا ہے کہ ان رسولوں کا کیا ہوا. لیکن چونکہ ان لوگوں نے ایک مومن کو شہید کیا تھا، ایک مومن کو تکلیف پہنچا کر کے اس کو شہید کیا تھا اور رسولوں کو جھٹلایا تھا، اللہ عز و جل ناراض ہو گیا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین. ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی فوج نازل نہیں کی اور نہیں نازل کرنے والے، یعنی ان کو اس پورے قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے کوئی عذاب یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں بھیجا، فرشتوں کی پوری جماعت کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے. کسی بھی قوم کو تباہ کرنا چاہے تو صرف رب ارادہ فرما لے گا تو وہ قوم تباہ ہو جائے گی. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ لے گا تو وہ قوم تباہ ہو جائے گی. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی اور پھر یک اچانک وہ سب بجھ کر کے رہ گئے. یعنی مفسرین نے بات بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا اور انہوں نے اس پورے شہر کے گیٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اتنے زور کی چیخ ماری سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس چیخ کے آواز کی ہولناکی اور شدت سے سارے لوگوں کے دھڑکتے دل بند ہو گئے اور سب وہیں پہ جو جہاں پر تھا وہیں پر پوری قوم مر گئی. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تھا جو اس قوم پر آیا. سامعین کرام، یہ باتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. باتوں کو بیان کرتے ہوئے میں نے ان باتوں سے کیا ہم لوگوں کو نصیحت ملتی ہے وہ ساری باتیں ہم نے بتلائی ہیں. ہم لوگوں کو بار بار اس واقعے پر غور و فکر کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ایک مومن کی زندگی کا اصل نصب العین اور اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے.
اور ایز اے مسلمان ہم لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان تمام چیزوں کو ان آیتوں سے اور اس واقعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا